بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہم ماہ رمضان چونکہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ماہ رمضان کی تیاری کے عنوان سے بھی اپنے لیے بھی مفید ہے، دوسروں کو بتانے کے لحاظ سے بھی مفید ہے۔ اس لیے رمضان میں کس طرح روزے رکھنے ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت کی حقیقت کیا ہے، اس پر بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس مقدمے کو خوب غور سے سنیے گا تاکہ ہمیشہ نیت کے مسئلے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اصل میں انسان کی روح ایک ایسا ظرف ہے جس میں علم کا خزانہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے منطق میں پڑھ لیا ہوگا، علم کی تعریف میں، کہ علم ہوا حضور صورت الشیء عند العقل، کہ کسی چیز کی بھی تصویر کا عقل کے پاس یا ذہن کے پاس آ جانا۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے وسیلے سے آنکھ اس پنکھے کی تصویر اتارے گی اور اس کی تصویر اتار کر ہماری روح کے پاس بھیجے گی، اور روح اس تصویر کو جذب کر لیا کرتی ہے، اور روح میں ان تصویروں کا جمع ہونا، اسی کا نام علم ہے۔ روح کے پاس یہ تصویریں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ آنکھ نے پنکھے کو دیکھا، پنکھے کی تصویر آ جائے گی، گھڑی کو دیکھا، گھڑی کی تصویر آ جائے گی، دیوار کو دیکھا، دیوار کی تصویر آ جائے گی، کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کی تصویر آ جائے گی۔ آوازوں کو سنتے ہیں تو کان کے وسیلے سے تصویر بنتی ہے، وہ تصویر جو ہے وہ تصویر کی صورت میں انسان کی روح کے پاس آتی ہے، اور روح میں کان والی تصویر بھی جمع ہوتی رہتی ہے، آنکھ والی تصویر بھی جمع ہوتی رہتی ہے، اور انسان ہاتھ سے محسوس کرتا، محسوس والی تصویر بھی جمع ہوتی رہتی ہے، چکھنے والی تصویریں بھی جمع ہوتی رہتی ہیں۔ انسان زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، سب چیز جو ہے اس کی تصویر بن کر انسان کی روح میں آتی رہتی ہے۔ چاہے آنکھ کے ذریعے سے تصویر روح میں آئے، چاہے کان کے ذریعے سے تصویر روح میں آئے، چاہے ہاتھ کے لمس کرنے کے ذریعے سے تصویر روح میں آئے، چاہے زبان کے چکھنے کے ذریعے سے روح میں تصویر آئے، چاہے ناک کے سونگھنے کے ذریعے سے تصویر روح میں آئے، کہیں سے بھی تصویر آ جائے، عقل کے درک کرنے، تجربات کے ذریعے سے تصویر روح میں آئے، جو حواس سے خمسہ ظاہریہ کے علاوہ عقل الگ سے درک کیا کرتی ہے، چاہے تجربات کی روشنی میں تصویر جو ہے انسان کی روح میں کہیں سے بھی تصویر آتی ہے۔ روح اپنے اندر ایک خزانے کی مانند تصویروں کو جمع کرتی رہتی ہے۔ آپ کے روح کے خزانے میں نماز کی تصویر بھی ہے، زکوٰۃ کی تصویر بھی ہے، خمس کی تصویر بھی ہے، حج و زکوٰۃ کی تصویر بھی ہے، اور جو ہے مختلف امور جو مادی ہوا کرتے ان کی تصویریں بھی جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ روح ہماری علم کا خزانہ ہے، تصویریں ہوتی،
اور کبھی تصویریں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم تصویریں اپنی روح میں سمو کے بھول جاتے ہیں کہ کون سی تصویر ہم نے اپنی روح میں ڈالی تھی. کبھی کبھی انسان اس لیے بھول جایا کرتا، حالانکہ وہ تصویر اس کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ تصویر جو ہے بھول جایا کرتا ہے. تصویر ہوتی ہے لیکن لاشعور میں ہوتی ہے، لیکن تصویر بھول جاتی ہے. یہ تصویر جو ہے خزانے کی طرح جمع ہوتی رہتی ہے. تو اگر آپ کسی تصویر کی طرف توجہ کریں گے، کسی تصویر کی طرف توجہ کریں گے، تو توجہ کرتے وقت گویا کہ اس کی لال بتی جل جاتی ہے. لال بتی جل جاتی ہے یعنی توجہ اس تصویر کی طرف ہو گئی ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہ ہم جس طرح کسی کیبنٹ کے اندر فائل جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں، اگر ہماری توجہ ایک فائل کی طرف ہو جائے تو فائل کی طرف توجہ ہے تو ایک فائل نکل کر کے سامنے آ جاتی ہے. حالانکہ فائل تو بہت ساری جو کیبنٹ کے اندر موجود ہے، لیکن جیسے ہی کسی فائل کی طرف توجہ کرتے وہ فائل نکل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جو توجہ ہوا کرتی ہے، جس کا ہم توجہ کے ساتھ ارادہ کرتے، اسی کا نام ہوتا ہے نیت. توجہ سے ارادہ کریں ان تصویروں میں سے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں توجہ سے ارادہ کریں تو تصویر نکل کر کے فائل کی طرح آ جاتی یا اس کی لال بتی جل جایا کرتی. اسی کا نام جو ہے نیت. اسی لیے نیت کی حقیقت ہے کہ انسان کی توجہ ارادہ ہو اس چیز کی طرف، اس تصویر کی طرف انسان کی توجہ ارادہ ہو. یہ ہے نیت کی حقیقت. باقی جو ہے انسان اپنے دل میں نماز کو دوہرائے، یہ اس لال بتی جلنے کے علاوہ ہے. نماز کی تصویر کو دل میں دوہرائے یا نماز کو زبان پر دوہرائے، یہ اس لال بتی جلنے کے علاوہ ہے. لال بتی جل جانا جو ہے یہی نیت ہے، جس کا نام ہے توجہ ارادہ. اس تصویر کی طرف توجہ ارادہ ہو، بس وہی نیت کہلاتی ہے. یہ جو نیت ہے اس میں اگر کوئی دل میں گزارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا زبان سے ادا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل وہ نیت ہو چکے انسان اس تصویر کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ رکھتا ہے، بس وہی نیت ہو جایا کرتی ہے. اگرچہ کہ ہم جو ہے ٹوائلٹ میں جا کر وضو کر کے نیت نہیں کرتے ہیں، لیکن توجہ ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ توجہ ارادہ ہی انسان کا کفایت کرتا ہے، اس میں خصوصاً دل سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ جو لال بتی جلتی ہے وہ بڑی ہلکی جلا کرتی ہے، ہماری توجہ پوری نہیں ہے، بہت ہلکی جلتی ہے اور گویا کہ ڈم ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں لاشعور میں ہمارے ہے، لیکن لاشعور میں ہونے کے باوجود بہت پوری توجہ ہماری نہیں ہے، لیکن ڈم ایک روشنی ہے جو اندر لائٹ جل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں لاشعور. خیر، تو آپ نے ایک چھوٹا سا مقدمہ ملاحظہ کیا، اب جو ہے شروع کریں اصل نیت کی گفتگو کو. نیت کی گفتگو میں آغا سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا ان کو محفوظ رکھے، کہ نیت میں انسان کو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اس نیت کے ساتھ، اس ارادہ و توجہ کے ساتھ کہ مجھے ان 8 کاموں سے پرہیز کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے
اللہ کی بارگاہ میں تذلل و ذلت اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے خشوع خضوع، اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کے سامنے جو ہے ذلت اختیار کرنے کے لیے پرہیز کرنا ان 8 چیزوں سے، 8 چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو خوشنودی پر آغا خوئی کا اگر حکم خدا بجا لانے کے، آغا سیستانی کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور تذلل کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ پیش ہونا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ بندگی یہی انسان کا بہترین جوہر ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انسان خشوع و خضوع ذلت کے ساتھ پہنچے۔ تو آغا سیستانی کے نزدیک خوشنودی پروردگار اور اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنے کے ارادے سے پرہیز کرے ان 8 چیزوں سے، جو 8 چیزیں بیان ہوں گی، اسی کا نام ہے روزہ رکھنا۔ البتہ آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط واجب میں دوسرے مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش ہے، اور رجوع کر کے انسان اس مسئلے کے اضافی پہلو کو وہ انسان اس سے بچ سکتا ہے دوسرے مجتہدین کی طرف رجوع کر کے۔ اور وہ یہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ صبح کے قریب جو اذان ہونے والی ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر پرہیز کرنے کا، کہ ان 8 چیزوں سے پرہیز کرنے کا ارادہ کرے گا، پرہیز کرنے کا خصوصی ارادہ کرے گا، چاہے وہ ارادہ لاشعوری ہو لیکن ارادہ کرے گا۔ لاشعوری یعنی لائٹ ڈم جل رہی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کہ احتیاط واجب کی بنیاد آخر وقت جب روزہ شروع ہونے والا ہے، فجر کی اذان سے پہلے پرہیز کرنے کا ارادہ کرے گا، چاہے وہ لاشعور ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی ڈم بہت ہی ہلکی توجہ ہے پھر بھی کفایت کرتا ہے، اور اس کو احتیاط واجب لگائے، یعنی اس کو سیکنڈ نمبر کے مجتہدین کی طرف رجوع کر کے انسان اس سے بچ سکتا ہے، اور اس سے انسان اچھا فرماتے کہ ہر روزے کی نیت اس سے پہلے والی رات کو کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ پورے مہینے کی ایک ساتھ روزے کی نیت کر لے تو وہ بھی کفایت کرتی ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی نے ایک اور احتیاط واجب لگائی ہے، وہ یہ کہ انسان ظہر کے بعد جاگتا ہے، سویا ہوا ظہر کے بعد جاگا ہے، کسی وجہ سے رات کو جاگا ہو تو ظہر کے بعد جاگا ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے اس نے نیت نہیں کی ہے، تو اٹھنے کے بعد احتیاط واجب کی بنیاد پر اس روزے کو مکمل کرے نیت مطلقہ کے ذریعے سے، یعنی ماہ رمضان کی نیت سے نہیں بلکہ نیت روزہ مطلقہ، جس میں امساک کرے گا اور جو ہے روزے کی طرح ہی رہے گا، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر ایک اور قضا بھی کرے، اگر اس نے نیت نہ کر کے سویا تھا تو اب جو ہے وہ نیت کرے گا کہ ایک اور روزہ بھی رکھے گا، اس سے بچے گا بھی ہے، نیت کرے روزہ مطلقہ کی، اور ساتھ ساتھ اس کو امساک کر کے پورا روزہ کرے، اور پھر جو ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر ایک اور روزے کی قضا بھی کرے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ انسان پورے مہینے کے روزے کی نیت کر لے، تاکہ جو ہے ہمیشہ کے لیے مسئلہ آسان رہے، کہ پہلی رات کو نیت کر لے کہ میں پورے روزے، نیت کرنا ہے توجہ ہو اور ارادہ ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس یہی کافی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا۔ ہر رات بھی نیت کی جا سکتی ہے اور پورے مہینے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، تاکہ یہ جو ہے پریشانی بعد میں بھول جائے، اور پھر جو ہے انسان کو احتیاط واجب کی بنیاد پر
نیت مطلقہ کرنا پڑے، پھر احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کی قضا کرنا پڑے، یہ سارے مسائل پیش نہ آئے، ایک ہی رات میں سارے کام ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔